رکھیں. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. سبین قریشی کا سوال ہے, صبر کیوں ضروری ہے, ہمیں صبر سے کیا حاصل ہوتا ہے, اور صبر اور استقامت میں کیا فرق ہے, دونوں کے ملاپ سے انسان کے کردار کو کیسے بنایا جاتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے جی, بہت ہی ایک ماشاءاللہ سے. پہلے تو سوال کی تعریف کرتے ہیں کہ صبر کیوں ضروری ہے, کیسے ممکن ہے, اس کے پیچھے حکمت کیا ہے. اچھا دیکھیے, جو انسان ہے اس کا تعارف یہ کون ہے, اس کا تعارف دو سورس ہیں جی, اس کے دو تین سورس ہیں جہاں سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کیا ہے. ایک تو بنانے والے نے, کائنات کے خالق نے قرآن پاک ہمیں دیا, اور یہاں دین کی کتابیں ہیں وہ بتاتی ہیں یہ کیا ہے. بالکل, یہ جس کے اوپر یعنی جس کے لیے نازل ہوا ہے, انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے, ہدایت کی کتابیں بتاتی ہیں کہ انسان کیا ہے, تو وہ بتاتی ہیں کہ انسان جلد باز ہے. یہ اس کا تعارف ہے. یہ نہ شکر ہے, یہ جلد باز ہے, یہ نہ قدر ہے, یہ نہ قدرہ پانا ہے اس میں. یعنی آپ کو زندگی کے جو مسائل ہیں نا, وہ سارے کے سارے ان تین چیزوں سے ملیں گے, نہ شکر پن سے, جلد بازی سے, اور نہ قدر نہ کرنا. اس کے پاس جو ہوتا ہے اس کو وہ اچھا نہیں لگتا, جو نہیں ہوتا اس کی طرف دیکھنے لگ پڑتا ہے. یہ اس کی مزاج میں ہے. اس کا دل کرتا ہے جلدی سے کچھ ہو جائے, جلدی سے نہیں ہو سکتا, اس کو صبر سیکھنا پڑتا ہے. اچھا, اس کے اندر جو ہے اس کی شکر گزاری کوئی نہیں ہوتی, اس کے اندر جو چیزیں اچیو کر لی ہیں ان کی قدر نہیں ہوتی, اس کو سنبھالنا نہیں آتا. یہ سونے کا پہاڑ مل جاتا ہے, اگلا سونے کا پہاڑ دیکھنے لگ پڑتا ہے. یہ اس کی طبیعت اور جبلت میں ہے, کنٹینٹمنٹ نہیں ہے, یہ مزاج ہے کی انسان فطرت ایسی ہے. اس پہ بڑی کہانیاں بنی ہوئی ہیں, لیکن میں آپ کو انسان کا یہ مزاج میں نے آپ کو اوورآل بتا دیا. اب دوسرا جو انسان کو جاننے کا سورس ہے وہ سائیکالوجی ہے. سائیکالوجی بتاتی ہے کہ انسان جبلتاً اس میں ایک جلد بازی ہے, اس میں ایک ہری ہے. تیسرا انتھروپولوجی ہے, انسانوں کے ایوولوشن کا علم ہے, وہ بتاتا ہے کہاں انسان تھے اور کیسے یہاں تک پہنچے. وہ بھی بتاتے ہیں انسان طبیعتاً جلد باز ہے. یعنی انسان کا فطرت میں بائی ڈیفالٹ جلد باز ہونا اسٹیبلشڈ ہو گیا. یہ بالکل ایسی جیسے کوئی سیل فون بیچے اپنا سیکنڈ ہینڈ اور کہے کہ جی اس میں چارجنگ والی کیبل جہاں لگاتے ہیں وہ جگہ خراب ہے. تو یہ تعارف تو اسٹیبلش ہو گیا. اب یہ اتنا اہم تعارف ہے کہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے وہ 103 بار اس میں حکم ہے اللہ کا کہ صبر کرو, صبر کرو, صبر کرو, صبر. اب یہ صبر کرو نا رب نے کئی طریقوں سے بتایا. یعنی جیسے مثال لے لو کہ آپ ڈاکٹر صاحب ہو اور آپ نے کسی کو بتانا ہے کہ دیکھو پانی زیادہ پیو, اسکن اچھی ہوگی, اسکن ٹون بدل جائے گی, اور ایک دم نہیں بدلے گی, ایک دم نہیں بدلے گی. یعنی ایک بوتل پینے سے نہیں, آپ کو 2-3 مہینے آپ کی ٹاکسک ساری چیزیں نکل جائیں گی. اور اچھا پھر آپ کہیں گے جی آپ نیند اچھی کرو, اسکن اچھی ہو جائے گی. وہ کہیں گے ہم کل اچھا سوئے کیوں نہیں اچھی ہوئی, ایک دن سونے سے نہیں ہوگا. پھر وہ آپ کو کہیں گے, آپ بتائیں گے کہ جی آپ نا ڈائٹ اچھی لو, آرگینک چیزیں سبزیاں لیا کرو, اسکن اچھی ہو جائے گی. وہ کہیں گے جی میں نے ایک مولی کھائی ہے میری اچھی نہیں ہوئی. تو ایک مولی کھانے سے نہیں, یہ کانسٹنٹ. اسی طرح جب صبر کی بات آتی ہے تو دین رب جو ہے اس کا پیغام جو ہے وہ مختلف طریقے سے آپ کو آفر کرتا ہے. صبر کرو میں تمہارے ساتھ ہوں, بالکل, ان اللہ مع الصابرین. پھر وہ کہتا ہے صبر کرو مشکل آسان ہو جائے گی, صبر کرو اس کی جزا بڑی ہے. بالکل, وہ کہتے ہیں جی صبر کرو اس کا انعام ہے, صبر کرو کیپیسٹی بلڈنگ ہوگی, صبر کرو مشکل جو ہے چھوٹی ہو جائے گی, تم بڑے ہو جاؤ گے. صبر کرو گے تو اس میں تمہیں کہیں ایک طرح کی حکمتیں ملیں گی, صبر کرو گے تمہیں پھل ملے گا, صبر کبھی تمہارا ضائع نہیں جائے گا, اور اللہ صبر کرنے والا. اس طرح کے آپ کو 103 احکام قرآن پاک میں ملیں گے. اب ہوتا کیا ہے کہ جو صبر ہے دراصل وہ ایک اپروچ ہے کہ دیر از اے پرابلم, دیر از اے ہرڈل, آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ نے جو اپروچ اپنائی ہے اس کو ڈیل, جو رسپانس دیا وہ صبر تھا. ڈیفینیشن صبر کی کیا ہے؟ صبر کا مطلب ہے کہ مشکل ہے لیکن بیان نہیں ہو رہی. آپ کے تو کیا بتاؤں کسی کو, میرا مسئلہ میں جانوں میرا. یہ جو ہم اشتہار لگاتے ہیں جگہ جگہ کہ مجھے پتا ہے, میں کیا وائی می, اور میں جو صبر کر رہی ہوں مجھے ہی پتا ہے, مجھے ہی پتا. یعنی وہ کہہ لیجئے کہ ایک مجھے کسی نے واقعہ سنایا کہ کسی محلے میں ایک جو عورت تھی وہ جگہ جگہ بیٹھ کے کہتی تھی کہ منو پتا ہے میں 40 سال کی انجن لگانے, میرا ہی صبر ہے اپنے خاوند کے بارے میں. آخر کار وہ بندہ مر گیا تو پورا علاقہ جو تھا نا اس کا جنازے پہ آنے کو تیار نہیں تھا, کیونکہ اس عورت نے اشتہار بنا دیا ہوا تھا کہ اس کی وجہ سے میں نے 40 سال سفر کیا. یہ جو ہم جگہ جگہ اشتہار کوٹ کرتے ہیں اور گلا شکوہ کرتے ہیں, یہ برداشت تو ہو سکتی ہے, یہ صبر نہیں ہے. صبر کی کیونکہ جزا آپ کو اللہ نے دینی ہے, تو آپ اپنی مشکل کو اللہ کے سامنے تو رکھ دیتے ہیں, بندوں کے سامنے نہیں رکھتے. اور بھی صبر کی کئی ڈیفینیشنز ہیں. اچھا دوسرا یہ ہے, ایک اور بھی فلسفی اگر میں اس کی بتاؤں تو مشکل آ گئی ہے, آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں, جو اپروچ آپ نے اپنائی ہے, آپ کی اپروچ میں اتنا اعتدال ہے کہ مشکل تھک گئی ہے. یعنی صبر وہ اپروچ ہے جس سے آپ نے مشکل کو تھکا کے بٹھا دیا ہے, کیونکہ وقت نے بدلنا ہے. کچھ آپ نے بدلنا تھا, کچھ مشکل نے بدلنا تھا, مشکل ہی ختم ہو گئی ہے, مشکل آپ کے لیے آسان ہو گئی ہے, آپ اس کے ساتھ جینے لگ پڑے ہیں, یا آپ کو اس کے ساتھ جینا آ گیا. You made it your life, اور آپ نے اڈیپٹیبلٹی آ گئی. اچھا اب نتیجہ کیا ہے کہ صبر آپ کو, صبر کے بارے میں جو لوکل وزڈم ہے نا بڑا کمال کا,
میں آپ کو دو صرف کنکلوڈ کرنے لگا ہوں 2 جملے. صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے, ایسے ہی نا. پنجابی کا ایک شعر ہے میاں محمد بخش صاحب کا جو میرا بڑا پسندیدہ شعر ہے, وہ فرماتے ہیں صبر دا پھل میٹھا ہوندا تے بے صبرا پھل کوڑا. صبر دا پھل میٹھا ہوندا تے بے صبرا پھل کوڑا, منزل نو وہ پا نہیں سکدا, منزل نو وہ پا نہیں سکدا جڑا پہ جاندا ہے سوڑا. سوڑا تھا کالا جلد باز, یعنی منزل کو پانے کے لیے اگر کوئی ایک چیز ہے تو وہ صبر ہے. صبر کے بغیر آپ کسی بڑے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. تو یہ ہے فلسفی آف صبر, اور یہ ہے وجہ کہ صبر کو انکریج کیا. اینڈ آئی تھنک یہ بڑی اچھی ایک پوٹینشیل والی چیز ہے جو کہ اگر انسان اپنے اندر ڈیولپ کر لے تو نہ صرف وہ دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے بلکہ ڈیفینیٹلی اس کے لیے آخرت کے لیے بھی بہت سارے انعامات جو ہیں وہ آلریڈی کور ہو جاتے ہیں. اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. کیسی چوہان کا سوال ہے, ہپوکریسی اور ہپوکریٹ لوگوں کی کیا پہچان ہے اور ان لوگوں سے کس طرح سے زندگی میں بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ایک تو خود یہ بڑی انفلوئنسر ہیں جی, میں بتاتا چلوں کہ جو کیسی چوہان ہے بڑی کمال کی انفلوئنسر ہیں اور بڑی دنیا ان کو فالو کرتی ہے, اور میں جب ان سے ملا ہوں تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہ کتنی محنتی خاتون ہے اور کتنی اسٹرگل کی ان کی کہانی. اچھا, جو سوال ہے کہ جو ہپوکریٹس لوگ ہیں ان کو کیسے پہچانا جائے, کیسے بچا جائے, تو یہ دراصل آپ کا ایکسپوئر ہے. شروع میں تو آپ کو پتہ نہیں لگتا کیونکہ لوگوں نے ماسک چڑھائے ہوتے ہیں. جو پرسنالٹی کا ورڈ ہے جس کے ساتھ جو جڑی ہوئی چیز ہے پرسونا ہے. پرسونا کا مطلب وہ ماسک ہے جو کسی نے پہنا ہوا ہے, اس کے پیچھے وہ خود ہے. فساد ہے نا. اب ہوتا کیا ہے کہ جو فساد ہے جس کے پیچھے اصل بندہ ہے, یہ بندہ کھلتا ہے, پنجابی میں کہتے ہیں راہ پہ جانے واہ پہ جانے. اب راہ پہ جانے واہ پہ جانے کا مطلب ہے کہ آپ کا واسطہ پڑتا ہے تو پتہ چلتا. میں آپ کو ایک بڑی اہم بات کہنے لگوں, اٹس اے پنچ لائن. یار کسی کے بارے میں رائے بنانے سے پہلے اس کو مل لو, اس کو پرکھ لو, اس کو جان لو, اس کو سمجھ لو, پھر رائے بناؤ. بالکل. یہ جو ہمارے ملک اور معاشرے میں بنی بنائی رائے, اور فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن, یعنی کہ ہم نے نہیں, فرسٹ تو امپریشن بڑی چیز ہوتی ہے جی. فرسٹ امپریشن ہم نے ملے بغیر بنائے ہوتے ہیں. امپریشن ہمارے گمان ہوتے ہیں, بدگمانی ہوتی ہیں, بغیر تجربے کے, بغیر مشاہدے کے ہم نے اچھے بندے کو برا سمجھا ہوتا ہے اور برے کو اچھا سمجھا ہوتا ہے. سو ہوتا کیا ہے کہ بغیر مشاہدے کے راہ پہ جانے واہ پہ جانے, آپ کا واسطہ نہیں پڑا, آپ نہیں جان سکتے. مہربانی فرما کے جانیے, پرکھیے. اور دیکھیں یہ شاید دین کے احکام میں کہیں پر ملتا ہے, یہ یہاں حدیث میں ملتا ہے, یہاں حضرت علی سے منسوب ہے کہ اگر آپ نے کسی کو جاننا ہے اس کے سفر کر کے دیکھیں, اس کے ساتھ سو کے دیکھیں, اس کے ساتھ کھا کے دیکھیں, اس کے ساتھ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر کے دیکھیں. جانتے ہیں کیوں؟ صرف ایک چیز کی حکمت میں بتانے لگا ہوں. جب آپ کھانا کھاتے ہو نا, فرض کرو کہ آپ اور میں مل کے کھانا کھا رہے ہیں, جو میری سرونگ ہے نا وہ بتائے گی میں کتنا بڑا انسان ہوں. اگر میں اپنے کھانے کی اچھی بوٹی نکال کے اپنے سامنے والے کو نہیں دے سکتا تو میرا دل چھوٹا ہے. بالکل. اور میں اچھی بوٹی خود کھا جاتا ہوں تو میں سیلفش ہوں. تو چھوٹا سا عمل ہے کھانا. اس طرح سفر میں جیسے میں نے اپنے پروگرامز میں پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ مجھے بڑے دوستوں کے ساتھ بھی ٹریول کرنے کا موقع ملا, اور میرے کئی سفر ہمارے چیئرمین صاحب کے ساتھ ہیں. جو ہمارے گروپ کے چیئرمین ہیں اورنگزیب چوئی صاحب, بڑے کمال انسان ہیں. تو میں ان کے ساتھ یورپ گیا, ان کے ساتھ میں عراق گیا, دبئی گیا, میں نے ان کے ساتھ ٹریول کیا. سفر کر کے پتہ لگتا ہے بالکل کہ کوئی کیا ہے وہ. اچھا, ان کی بھی مہربانی, وہ جو میری تعریف کرتے ہیں تو وہ ساتھ کوٹ کرتے ہیں کہ یہ باتیں جو میں شاہ صاحب کے بارے میں کہہ رہا ہوں میں نے سفر کر کے دیکھا ہے تو کہہ رہا ہوں. اور ایسے ہوتا ہے نا یونیورسٹی کا جو آخری ٹرپ ہوتا ہے اس کے بعد دوستیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں, ایکسپوز ہو جاتے ہیں سارے. تو یہ جی کس چوہان کو میں کہوں گا کہ وہ واسطہ پڑھے, سمجھیں, لرن کریں, وہاں سے پتہ لگتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ اصل میں کیا ہے.